شاید ہی آج تک کسی اخباری خبر کو سوال کے طور پر پیش کرتے ہوئے اتنی ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہوئی جتنی یہ ہولناک اور شفاف خبر دیتے ہوئے ایک 3 سال کی معصوم بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. توبہ توبہ. کیا ایک انسانی معاشرہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ انسانی معاشرہ ہے ہی نہیں. یہ رہ نہیں گیا. اس کی وجوہات ہیں. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. اور یہ جو کہا نا مریم آپ نے بیٹا زیادتی کی ہے، ایسا حیوانی معاشروں میں بھی نہیں ہوتا. میں بات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا چونکہ کوفت ہوگی. حیوان یہ کام نہیں کرتا. 3 سال عقل سے باہر ہے. پورا معاشرہ بدترین اخلاقی زوال اور ذلت کا شکار ہے، اور آپ کی اقتصادی ذلت کے پیچھے بھی آپ کی اخلاقی ذلت ہے. ہم سب مین اور مینیملز وہ کہتے ہیں نا بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی اور تو بات ہی کوئی نہیں. آدمی سے انسان تک کا سفر یہ تو آدمی بھی نہیں ہے. ہم ہیں سب مین، انسان ہونے سے چند سٹیپس نیچے، یا مینیملز جانوروں اور آدمیوں کا ملغوبہ. دیکھو مہذب دنیا میں کیا ہوتا ہے. ایک زمانے میں وہ جو انڈر گراؤنڈ روڈ کی چلا چلا کرتی تھی، اس زمانے میں لوگ حسین ترین خوبصورت ترین اور نو بڈی واز ایور بادرڈ. وہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. کوئی ایلڈرلی آدمی اگر کھڑا ہے تو جوان آدمی یا عورت کو اٹھ کے اس کو جگہ دیتی تھی، کتابیں پڑھا کرتے تھے. اب وہ کلچر ختم ہو گیا ویسٹ میں. یہ جو آپ کا جو سیل فون وغیرہ ہے، کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ. ہم کہتے ہیں برہنگی تمہارے اندر ہوتی ہے. ہاں تو خوبصورت نہیں ہے ینگ گرلس اسکرٹس پہنے ہوئے، نو بڈی از بادرڈ. اریانی عورت میں نہیں آپ کے اندر ہوتی ہے. کسی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیتا. اسلامی بھی، جمہوریہ بھی، پاکستان بھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنا واز، جتنی نصیحتیں، جتنے فتوے، جتنا فلانا، جتنا ٹمکانا ہمارے ملک میں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے عدالتیں ہیں انصاف نہیں ہے، پولیس ہے کرائم بھی ہے اور عروج پہ ہے. اسی طرح یہ تبلیغیں بہت ہیں. نتیجہ دیکھ لو. وجہ بنیادی باتیں کرتا ہی کوئی نہیں. آج کل مولویوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی، آپ بھی جانتے ہو. وائی؟ مجھے کوئی نہیں یہ میں نے سنا کہ بنیادی طور پہ چند باتیں ہیں. مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. حرام کھانا، رشوت لینا دینا یہ جہنمیوں کا کام ہے. ملاوٹ کرنا سوڈے تھے، ہر چیز دودھ سے لے کے وائن تک جو مرضی کرتے پھرو. چلو آگے. جی نیکسٹ. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں افغان خواتین کو آن لائن پڑھانے کے جرم میں طالبان خاتون ٹیچر کو سرے عام کوڑے مار رہے ہیں. حسن صاحب 21ویں صدی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 21ویں صدی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس سے ہم آہنگ ہوتا ہے. اچھا، اقرا سے شروع ہونے والا دین، اقرا کے آگے بریکٹوں میں لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے منع ہے. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. سمبولک بات ہے. آگے منع ہے کہ خواتین کے لیے نہیں. دیکھو بات سنو، دنیا میں عورت مرد کا تناسب جو ہے وہ ایک توازن کے ساتھ ہوتا ہے. 49-51%، 50-50. عبد القادر حسن صاحب کی، میں نے آپ کو پہلے بھی ان کی جو اہلیہ تھیں، ہم تو ان کو رفت بھابی کہتے تھے، وہ کالم لکھا کرتی تھی، اس کا عنوان ہی تھا 51%. ادروائز معاشرہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے. تناسب ہوتا ہے، بہت فرق نہیں ہوتا لمبا چوڑا عورت اور مرد میں. اس کا کیا مطلب ہے 25 کروڑ؟ تم پتہ نہیں 28-29 ہو چکے ہو. آدھی آبادی جاہل، اور جاہل ماں بچے کی کیا پرورش کرے گی.
इस अहद हाजिर के साथ तो बच्चा हम आहंग हो सकता है। बाप रोटी रोजी कमाने के लिए या बेरोजगारी काटने के लिए घर से बाहर है, मां अनपढ़ है, जाहिल है। खुदा की कसम, मुसलमानों की कुर्रा अर्ज पे आबादी दूसरी बड़ी आबादी है। हमारी हैसियत कमियों जैसी भी नहीं है। और एक बात याद रखना, जिसकी समझ में आए, औरत मर्द बात की बात है। बेसिकली यू आर अ पर्सन, जेंडर बाद में शुरू होता है। औरत और मर्द, मेल फीमेल, ये बात की कहानी है। पहले आप इंसान हो, पर्सन। लेकिन यहां पता नहीं, इधर किधर की हाँकते रहते हैं। बर्बाद। मुनीर नियाजी साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो कमाल का जुमला बोला करते थे कि कैसा बदनसीब मुआशरा है, आधी आबादी को घरों में बंद करके बाकी आधी लाठियां लेके उनकी हिफाजत के लिए बाहर बैठी है, बाकी सब कुछ जाए जहन्नुम में। ये सिंबॉलिक बात है। तो हमारे दो मर्द, तो औरत, मर्द छोड़ो, ये कौन लोग हैं ये? यानी आधी आबादी, यानी मुसलमान आलम इस्लाम पूरे का पूरा, उसकी आधी आबादी इसी पे अमल करे तो इसका मतलब है आधी तो वैसे ही वाइप आउट हो गई, वो सिर्फ मुंह और पेट रह गए या बच्चे जनने की मशीन है। ठीक है हसन साहब, आबादी के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक 2050 तक मुल्क की आबादी 25 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आबादी बढ़ने से सेहत, तालीम, रोजगार, पानी, खुराक, दीगर बुनियादी सहूलियात पर शदीद दबाव बढ़ेगा। ये बांगी बात की है उन्होंने। ये 25 करोड़ हमारी जो पिछली गुज़श्ता कितने साल पुरानी है मर्दमशुमारी, वो इस वक्त हम 2829 हैं। ये जाहिल लोग हैं। कॉमन सेंस है ना, ग्रोथ का सारा रेट सामने है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कि अब 25 नहीं है, हम अभी संभाले नहीं जा रहा है। वो 40 करोड़ को रो रहा है प्लानिंग कमीशन। अब क्या है? भूख, नंग, गुर्बत, कर्जा, जहालत। अभी बच्ची का जिक्र नहीं कि 3 साल, आंखें नहीं अपनी, कहीं कभी कहीं चेहरा नहीं अपना, वो भूख है आजा, कहीं आजा को ना खा लें। याद रखो, बार 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 कह रहा हूं, इस दुनिया में 10, 20, 50, 1000 लाख बंदे को ये बात याद रहेगी कि वो क्या कहा करता था। उफ़क़ी, अमूदी, बुनियादी और जौहरी तब्दीलियों के बगैर बद से बदतर वो तो हो चुका, बदतरीन होगा। और इस काम के लिए भी याद रखो, तुम्हारे पास अब सिर्फ चंद साल हैं, वरना उल्टे भी लटक जाना। इस मुल्क में हुकूमतें चलाने वालों की तादाद कम और तारा मसीह जैसे लोगों की तादाद बढ़ाओ। जागीरदारी नहीं वो टका नहीं देंगे, तनख्वाह दाना के पिछे चढ़े ने। अब वो सारा कुछ रिवर्स हुआ है, सारा कुछ कीमत रिवर्स नहीं हुई, उत्थे वे डंडियां मार रहे हैं, लोगों को कदम कदम तक बेवकूफ बना रहे हैं। देखें, मुझे आज तक समझ नहीं आई, इंसाफ जहां नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि खास तरह के केसेस के लिए एक वक्त क्यों नहीं उसका तयन हो सकता कि जो सेशन कोर्ट में इतनी देर के अंदर फैसला करो इस केस का, इस केस का, केस टू केस, प्रॉपर्टी का, जायदाद का है, नाजायज कब्जे का है, तलाक का है, जो वट एवर नॉनसेंस, लूट मार का है, करप्शन का है। हाई कोर्ट इतने में करे, सुप्रीम कोर्ट इतने में करे। कहो जज कम है तो सियासतदान कटाओ, जज बताओ। कोई सुना है जिसका कोई लिमिट ही ना हो। आई गिव यू अ टास्क एंड वाइस वर्सा। मुझे कोई काम देता है, मेरा इदारा देता है, आप दे दो। मेरे वालिद अल्लाह मरहूम या मेरी वालिदा, उसका कोई होता है ना कि अच्छा बेटा मैट्रिक 10-15 साल च कर लें, जो तो दिल आए मैट्रिक कर लें, असी तेरी हैवी स्कूल फी देंदे जावांगे। कोई सर पैर ही नहीं है। अगर ये दुनिया में नहीं होता तो भाड़ में जाए दुनिया। Why can't you do it? हर
نیچر آف دا کیس دیکھ کے کہ اس طرح کے کیسز کا فیصلہ لوور کورٹس میں اتنے ہفتوں میں یا مہینوں میں، ادھر تیسری نسل پھر رہی ہوتی ہے، سر پیر ہی کوئی نہیں. آپ نے جو ابھی بات کی ہے، میرا پہلے دل کیا جب میں نے دیکھا کہ میں آپ کو منع کر دوں یہ سوال نہ کرنا. اچھا، پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ سائی وال میں رکشہ ڈرائیور میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے انہوں نے شادی کی تھی. باہمی رضامندی سے انہوں نے خوشی خوشی خودکشی کر لی. کہ میں نہیں کہہ رہا، خبریں ہیں. جی. اچھا، نئی موٹر سائیکل چلانوں سے تنگ آ کے پیٹرول کو آگ لگا دی، نارمل ہے. باپ نے بھوک سے تنگ آ کے پورا گھرانہ ذبح کر ڈالا، نجات دلا دی. تل مرنے سے بہتر ہے یکمشت مر جاؤ. اچھا، اور یہ محض پرومو ہے، یاد رکھنا 13 کروڑ لوگ روزگار کی تلاش میں جاب مارکیٹ میں کھڑے ہیں. یہ ریلا کہیں بھی جا سکتا ہے. ہر تیسرا تقریباً بندہ بے روزگار ہے. اور جب یہ سارے کے سارے ہی کروڑوں بے روزگار ہو گئے تو ایک بات یاد رکھنا، ہر ایک عمل کا رد عمل ناگزیر ہے. یزید کر گیا جو اس نے کرنا تھا، بحث میں نہیں پڑتے. پھر کون آیا؟ مختار سقفی ان کا نام تھا. چن چن کے مارا، کتوں کی موت مارے گئے وہ سارے. حد ہوتی ہے. یہاں تو آدمی، یہ ایک ایسا ملک ہے، اگر آدمی بغیرت نہیں ہے اور اس نے زندگی میں جو چاہا پا لیا، اللہ نے اس کے احسان کیا، یہ کیا، وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جو خوشی کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد بھی تو خوشی ہونا. جی. تمہارے گھر کے دائیں بائیں صفحے ماتم بچھی بھی یا فلانا ہے، یا چلو جہاں تم رہ رہے ہو وہاں نہیں ہے، سڑک پہ نکلو، فلانی جگہ جاؤ، فلانی جگہ جاؤ. مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو گرین بیلٹ ہوتی ہے، وہ تیسیاں کڑائیاں چک کے رکھ کے بیٹھے ہوں گے. ارے انہاں دے سوٹ بوٹ تے ٹائیاں ہی نہیں مکدیاں. یار خدا کی قسم شرما جاتا ہے آدمی.